یاد کی ہیں اور اپنے حکومت اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنا دیا ہے۔ زمانے کی ایجادات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتیں۔ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا ہے، ہر قناعت کرنے والوں کو صلہ عطا کرنے والا ہے اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا اور روشن و طبع کو نور کے ساتھ کتاب میں جمع کر کے اتارنے والا ہے۔ ہر ایک کی دعا سننے والا ہے، ہر ایک کے رنج کا دفع کرنے والا ہے، درجات کا بلند کرنے والا اور جباروں کا قلع قمع کرنے والا۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے مثال اور ہر ایک کی سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی طرف متوجہ ہوا جا رہا ہے اور اس کی نعمتوں کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ خدایا میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس وقت سے انعامات شروع کیے جب میں کوئی قابل ذکر نہ تھا۔ مجھے خاک سے پیدا کیا، مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث سے اختلافات، سن و سال کی تغیرات و انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت تک اسلاب سے ارحام کی طرف جاری رہا اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں مجھے بھیج دیا۔ لیکن اپنے کمال رحم و کرم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا اور تیرے اصولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے، اور پھر اسی میں میری نشو و نما کا انتظام بھی کیا۔ اس خلقت و تربیت سے انعامات یہ تھا کہ تو نے ایک قطرہ نجس سے پھر بنایا اور عجیب تر بنایا، گوشت و خون اور کھال کے درمیان تین پردوں میں رکھا، اور خود مجھے بھی میرے خلقت سے آگاہ نہ کیا۔ میرے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت و رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر اور کامل الخلقت پیدا کیا۔ میں گواہ ہوں، میں گہوارے میں بچہ رہا تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنا دیا، رحم دل ماؤں کو کفیل اور نگراں بنا دیا، جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا، زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے اللہ رحم و کریم، تیری ہی ہستی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا تو نے اور مکمل نعمتیں دیں اور تربیت کے ذریعے ہر سال مجھے آگے بڑھا دیا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی اور میرے قوی مضبوط ہو گئے تو نے اپنے حجت کو لازم قرار دیا، مجھے معرفت کا افہام کیا۔
اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنایا، اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز بنا دیا، اور پھر اپنی یاد، اپنے شکریے اور اپنی اطاعت و عبادت کے لیے ہوشیار کر دیا۔ اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغامات کو سمجھ سکوں، اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب موقعوں پر اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی ایک نعمت پر کفایت نہیں کی بلکہ طرح طرح کی غذائیں دیں، قسم قسم کے لباس دیے۔ تیرا احسان میرے اوپر عظیم اور تیرا لطف و قدیم ہے۔ پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا اور ساری بلاؤں کو دفع کر دیا، تو بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے روک نہیں سکی، اور تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے قریب تر بنا سکے، اور ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکے۔ اب بھی جب میں دعا کرتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور جب سوال کرتا ہوں تو عطا کر دیتا ہے۔ جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکریہ ادا کرتا ہوں تو مزید دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات و انعامات کی تکمیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک بے نیاز پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا اور مالک مجد و بزرگی ہے۔ تیرا نام پاکیزہ اور تیری نعمت عظیم ہے۔ خدایا، ہم تیری کن کن نعمتوں کو شمار کریں اور کس کس بات کو یاد کریں، تیرے کس کس عظیم عطیے کا شکریہ ادا کریں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے حصار سے بالا تر ہیں، بڑے بڑے حافظ والوں کے علم کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، مصائب و بلاؤں کو تو نے ٹالا ہے، وہ اس آفت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہے جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پروردگار، میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، خالص اور واضح توحید ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، صفحہ پیشانی کے خطوں، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں، قوت سماعت تک آواز پہنچانے کے سوراخ، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکتوں سے نکلے ہوئے الفاظ۔ یہاں پر پورے جسم کے ایک ایک اجزاء کے حوالے سے گواہی دی جا رہی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں،
ڈال کے اگنے کے مقامات، کھانے اور پینے کے سہولات کے راستے، کاسائے سر کو سنبھالنے والے استخوان، گردن کے اعصاب کے ارتباطات، وسعتوں، سینے کے فضاؤں، گردن کے رشتوں کو سنبھالنے والے اعصاب، قلب کے پردوں کو روکنے والے ڈورے، جکڑ بندوں کو جمع کرنے والے اجزاء، پہلو، جوڑ بند، قوائے عمل، اطرافات، انگشت کے محتویات و مشتملات، گوشت، خون، بال، کھال، اعصاب، شرائطیں، استخوان، مغز، رگیں، جوڑ اور دوران رضاعت و شیر خواری، مرتب ہونے والے اجزاء، بدن اور زمین نے جو ہمارا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور اپنی نیند، بیداری، حرکت و سکانات، رکوع و سجود، سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر ہم ارادہ بھی کر لیں اور کوشش بھی کر لیں کہ آخر زمانہ تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کر سکیں تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرے احسان بھی شامل حال ہو جائیں، مگر وہ خود بھی تو ایک شکریہ کا طلبگار ہے، ہمارے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان اور جس سے ہمارے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان ہے، اور جس سے ہر آن ایک نئے شکریہ کا تقاضا، بے شک ہم کیا اگر ہمارے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کر جدید و قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہرگز دریافت نہیں کر سکتے، اور نہ انہیں شمار کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا جبکہ تو نے خود اپنے کتاب ناطقہ اور خبر صادق کے ذریعے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم سب مل کر بھی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک تیری کتاب صادق، تیری خبر سچی اور تیرا بیان حق ہے، تیرے انبیاء و مرسلین نے تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا، اور میں اور ہم خود بھی اپنی کوشش، ہمت، حد اطاعت اور وسعت و امکان بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس پر اپنا ایمان و یقین کا اعلان کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، کوئی شریک نہیں ہے اس کی ایجادات میں جو جھگڑا کرے، کوئی ولی و سرپرست نہیں کہ صنعت میں تعاون کرے، وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے، اگر زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے اور ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے۔ وہ پاک و بے نیاز، ایک اکیلا اور سب سے مستغنی ہے۔
نہ اس کا کوئی باپ، نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ ہم اس کی حمد کے کا اعلان کرتے ہیں جو مالک مقربین اور انبیاء و مرسلین کے حمد کے برابر ہے۔ خدایا خیر المسلمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں سے دعا کا آغاز ہو رہا ہے۔ احادیث معصومین میں ہے کہ دعا کرنے والے کا اور آمین کہنے والے کا ثواب برابر ہے، لہٰذا دعا کے ساتھ ساتھ آپ حضرات آمین کہتے رہیں۔ خدایا 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 ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ سے اس طرح ڈریں کہ جیسے تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے تقوی سے ہماری مدد فرما اور معصیت سے ہمیں شقی اور بدبخت نہ بنا۔ اپنے فیصلے ہمارے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو ہمارے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اس کی جلدی نہ کریں، اور جس چیز کو مقدم کر دیا ہے اس کی تاخیر نہ چاہیں۔ خدایا ہم کو دل کا غنی بنا دے، ہمارے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما۔ ہمارے لیے اعضا و جوارے کو مفید قرار دے اور سماعت و بصارت کو ہمارا وارث بنا دے۔ ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ان سے ہمارا انتقام ہماری نظروں کے سامنے لے، تاکہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ خدایا ہمارے رنج کو نور فرما، ہمارے مخفی امور کی پردہ پوشی فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، شیطانوں کو ہم سے دور رکھ، ہماری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں بلند ترین درجات پر فائز فرما۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے پیدا کیا تو سماعت و بصارت سمیت پیدا کیا، تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا تو نام کامل، تو تمام کامل خلق کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جا رہا ہے، یہ صرف تیری رحمت ہے، ورنہ تو ہماری تخلیق سے بے نیاز تھا۔ خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنا دیا ہے اور تصویر میں صورت کو حسین و مناسب بنا دیا ہے، ہم پر احسان کر کے ہمارے نفس میں عافیت عطا کی ہے، ہمیں محفوظ رکھا ہے اور توفیق کرامت فرمائی ہے، ہم پر انعام کیا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں احسان کے قابل بنا دیا ہے اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا ہے، ہمیں کھانا کھلایا ہے اور پانی پلایا ہے، ہمیں بے نیاز بنایا ہے اور سرمایہ عزت عطا کی ہے، ہماری مدد کی ہے اور ہمیں معزز بنایا ہے، ہمیں اپنے خاص کرامت سے صدر پوشی کرنے والا لباس دیا ہے،
اور اپنی مخصوص رحمت سے مشکل کو آسان بنا دیا ہے۔ خدایا محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور زمانے کے مہلکات اور روز شب کے تصرفات کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دنیا کے ہولناک موقعوں اور آخرت کے رنج افراز مراحل سے نجات عطا فرما، اور روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے محفوظ فرما۔ خدایا جس چیز کا ہمیں خوف ہے اس کے لیے کفایت فرما، اور جس چیز سے پرہیز کرتے ہیں اس سے بچا لے۔ ہمارے نفس اور دین میں ہماری حراست فرما، اور ہمارے سفر میں ہماری حفاظت فرما۔ اہل و مال کی کمی پوری فرما، اور جو رزق تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ ہمیں خود ہمارے نزدیک ذلیل بنا دے، اور لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں صاحب عزت قرار دے۔ جو جن و انس کے شر سے صحیح و سالم رکھ، اور گناہوں کی بنا پر ہمیں رسوا نہ کرنا۔ ہمارے اسرار کو بے نقاب نہ فرمانا، اور ہمارے اعمال میں ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ جو نعمتیں تو نے دی ہیں انہیں واپس نہ لینا، اور اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ خدایا تو مجھے اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ اقربا کے حوالے کرے گا کہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، یا دور والوں کے سپرد کرے گا کہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا ہمیں کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کرے گا، جبکہ تو ہی ہمارا رب اور ہمارے امور کا مالک ہے۔ خدایا ہم تجھ سے اپنی غربت وطن سے دوری اور صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتے ہیں۔ خدایا ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرما، کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ تو پاک و بے نیاز ہے، اور تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگارا ہم تیرے روح روشن کے واسطے سے، جس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا ہے، اور ظالموں کو ظالموں کو کافور بنا دیا ہے، اور یہ اولین و آخرین کے امور کی اصلاح کر دی ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو، اور ہم پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ بار بار گزارش کرتے ہیں کہ غضب نازل ہونے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا، اور اپنی ناراضگی کو لطف و کرم سے تبدیل کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو شہر محترم
مشہر الحرام، اور اس کے عذاب سے آزاد کرنے والا، قدیم ترین گھر کا مالک ہے، جسے تو نے برکتوں سے بھر دیا ہے اور سب لوگوں کے لیے جائے امان بنا دیا ہے۔ اے اللہ، جس نے اپنے حکم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین نعمتیں عطا کی ہیں۔ اے اللہ، جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطا کر دیا ہے، اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگان، تنہاؤں کے ساتھ رنج و غم کے فریاد رس، نعمتوں کے مالک، میرے اور میرے بزرگان خاندان ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مالک، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے پروردگار، صلوات رسول اللہ کے نام پر صلی علی محمد۔ تورات، زبور، انجیل و قرآن کے نازل کرنے والے، کاف ہا یا عین صاد و طٰہٰ و یاسین، اور قرآن حکیم کے عرش عظیم سے اتارنے والے، تو اس وقت بھی ہماری پناہ گاہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائے۔ تیری رحمت نہ ہوتی تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا ہے۔ تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو ہم رسوا ہو جاتے، تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا، اور تیری کمک نہ ہوتی تو ہم بالکل مغلوب ہو جاتے۔ اے وہ اللہ جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، اور چاہنے والے اسی کی عزت سے صاحب عزت بنے ہوئے ہیں۔ اے وہ اللہ جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت و خاک ساری کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے، اور اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کا اشاروں اور دل کے ہم رنگ رازوں سے باخبر ہے، اور اسے آنے والے زمانے کے تمام حالات و کفایت کی اطلاع ہے۔ اے وہ اللہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کا علم صرف اس کے پاس ہے۔ اے زمین کو پانی پر روکنے والے اور ہوا کے راستوں کو آسمانوں سے بند رکھنے والے، اے وہ خدا جس کے نام بزرگ ترین ہے، جس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں، اے صحرائے بے آب واگیہ میں یوسف کے لیے قافلے کو روکنے والے، اور انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے، اے شدت گریہ سے آنکھوں کی سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹانے والے،
اے ایوب کی بلاؤں اور مصیبتوں کے دور کرنے والے، اور ابراہیم کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کی ذبح کے امتحان سے روکنے والے، اے زکریا کی دعا کو قبول کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے، اور انہیں تنہائی اور لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے، اے یونس کو شکم مائی سے نکالنے والے، اے سینہ سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دینے والے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے والے، اے اپنی رحمت خاص سے ہواؤں کو خوشگوار موسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے، اے اپنے گناہ گار مخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے، اور موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچانے والے، جبکہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کر رکھا تھا، اور رزق خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی تھی، اور اس کے رسول کی تکذیب کر کے ان سے سربر پیکار ہو چکے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے بے مثل ایجاد کرنے والے اور بے مثال پیدا کرنے والے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے اور تو ہمیشہ سے ہے، تجھے فنا نہیں ہے، تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا جبکہ کوئی ذی حیات نہ رہ جائے گا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے، اے وہ خدا جس کا شکریہ ہم نے بہت کم ادا کیا ہے، لیکن اس نے نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں رکھا ہے، ہماری خطائیں بہت عظیم رہی ہیں، لیکن اس نے رسوا نہیں کیا ہے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اسے مشہور نہیں کیا ہے، اس نے بچپنے میں بھی ہماری حفاظت کی اور ضعیفی میں بھی ہمیں رزق دیا، اے وہ خدا جس کی نعمت نے ہمارے پاس ہمیں بے شمار ہے اور اس کی لطف و کرم ناقابل معاذقہ ہے، اے وہ خدا جس نے جس نے میرا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا جبکہ ہم نے اس کا مقابلہ برائی سے کیا، عصیان سے کیا، اے وہ خدا جس نے جسے میں نے حالات مرض میں پکارا تو اس نے شفا دی، برہنگی میں آواز دی تو لباس عطا کیا، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی فراہم کیا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو معرفت دی، اکیلے میں آواز دی تو کثرت عطا کی، غائب کے بارے میں التماس کیا تو واپس پہنچا دیا، غربت میں پکارا تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں کمک مانگی تو عطا فرما دیا، مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہیں لی، اور کچھ نہ مانگا تو خود عطا کیا، اے وہ خدا
جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعا کو قبول کیا، مخفی امور کی پردہ پوشی کی، گناہوں کو معاف کر دیا، مقصد کو پورا کر دیا، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کی۔ ہم تیری نعمتیں، تیرے احسانات اور تیری عظیم بخششوں کو شمار کرنا بھی چاہے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ مالک تو ہی وہ ہے جس نے احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے نعمتیں عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتاؤ کیا، تو ہی وہ ہے جس نے فضل و کرم کیا، تو ہی وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے رزق دیا، تو ہی وہ ہے جس نے توفیق دی، تو ہی وہ ہے جس نے عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے غنی بنایا، تو ہی وہ ہے جس نے منتخب نعمت عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے پناہ دی، تو ہی وہ ہے جس نے کفایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہمیں لغزشوں و خطاؤں سے محفوظ رکھا، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو ہی وہ ہے جس نے مغفرت کی، تو ہی وہ ہے تو ہی وہ ہے، تو ہی نے گناہوں کے عذر کو قبول کیا، تو ہی وہ ہے جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی، تو ہی وہ ہے جس نے غربت دی، تو ہی وہ ہے جس نے عزت و رغبت دی، تو ہی وہ ہے جس نے امداد کی، تو ہی وہ ہے جس نے روز بروز عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت کی، تو ہی وہ ہے جس نے شفا دی، تو ہی وہ ہے جس نے عافیت دی، اور تو ہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی، تو صاحب برکت و عظمت ہے، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور تیرا شکریہ بے حساب بے نہایت۔ اب اس کے بعد میرا کیا، ہم سب کا کیا حال ہے کہ ہم تیرے وہ بندے ہیں جو گناہ گار ہیں، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے برائیاں کی ہیں، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے خطائیں کی ہیں، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے گناہوں کا ارادہ کیا ہے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے جہالت سے کام لیا ہے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے غفلت برتی ہے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے سہو و نسیان عارض ہوئے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے قصداً گناہ کیا ہے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے بے شمار وعدے کیے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے وعدہ خلاف بھی کیے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے عہد کو توڑ ڈالا ہے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے برائیوں کا اقرار کیا ہے، ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ نعمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں اور اب بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم برابر گناہ میں مبتلا ہے۔ پروردگار ہمیں معاف فرما،
کہ ہمیں معاف فرما کے ہم جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے اور ہر نیک عمل کرنے والے کو اپنی توفیق و تائید سے سہارا بھی دیتا ہے۔ اے میرے مالک اور میرے پروردگار، ساری حمد تیرے ہی لیے ہے خدایا۔ تو نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے سرتابی کی ہے اور منع کیا ہے، اطاعت نہیں تیری اطاعت نہیں کی ہے۔ اب ہم تیرے پاس تیری برکتیں، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے۔ ہم کس طرح تیرا سامنا کریں اور کس طرح سہارا اور کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اس سماعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعے، اس زبان کے سہارے یا اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے یا ان پیروں کے سہارے سے۔ یہ سب بھی تو تیری نعمتیں ہیں اور ان سب ہی سے تو میں نے تیری معصیت کی ہے۔ یہ سب ہی تو میرے خلاف تیری حجتیں ہیں اور دلیلیں ہیں۔ میرے پروردگار، جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی چھپائے رکھا اور انہیں ظاہر نہیں ہونے دیا، عشیرہ و قبیلہ سے مخفی رکھا اور انہیں سرزنش نہیں کرنے دی ہے، حکم و حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا ہے اور انہیں سزا نہیں دینے دی ہے، جبکہ تیری طرف ساری حرکتوں پر مطلع ہوتے تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے مہلت نہ دیتے اور ہمیں بالکل نظر انداز کر دیتے، بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔ اب میں تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع، تواضع و انکساری اور اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں حاضر ہوں، نہ برات ذمے کے لیے کوئی عذر رکھتا ہوں اور نہ گناہوں سے بچانے والی کوئی طاقت کا سہارا، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کریں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہم نے نہیں کیے یا یہ برائی ہم سے نہیں ہوئی ہے۔ ہم تو انکار بھی نہیں کر سکتے اور انکار کریں بھی تو کیا فائدہ، جبکہ سارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہیاں دینے والے ہیں اور ہمیں خود بھی اس بات کا یقین ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ان بڑے بڑے امور کے بارے میں سوال ضرور کرے گا اور تو حکام عادل ہے، تیرے یہاں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن خدایا، ہمارے لیے تو انصاف و عدل بھی تباہ کن ہے، ہم تو تیرے عدل و انصاف سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور صرف تیرے فضل و کرم کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو اگر عذاب بھی کرے گا تو میرے گناہوں کا نتیجہ ہوگا کہ تیری حجت
تمام ہو چکی ہے اور تو معاف بھی کر دے گا تو یہ تیرے حکم وجود و کرم کا نتیجہ ہوگا۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں استغفار کرنے والا۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں توحید کا کلمہ پڑھنے والا۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں خوف زدہ ہوں۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں لرزہ برندام ہوں۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں امیدوار ہوں۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں رغبت رکھنے والا۔ تو اکیلا اور بے نیاز اور ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو اکیلا اور بے نیاز اور ہم تیری بزرگی کا اعتراف کرنے والے ہیں۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور ہم اور ہمارے آبا و اجداد کا تو اپنے آبا و اجداد کا پروردگار ہے۔ پروردگار یہ میری حمد و ثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے اور ہمارا اخلاص ذکر تیری توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ ہم تیری نعمتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتے ہیں اور پھر یہ بھی اقرار کر دیں کہ کوئی نہیں شمار نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد و بے حساب بے نہایت و بے شمار ہے۔ تمام کاملہ تمام و کامل بھی ہے اور واضح و روشن اور قدیم و جدید بھی ہے۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جس دن سے تو نے ہمیں خلق کیا اور ہماری زندگی کا آغاز کیا۔ وہ نعمتیں یہ ہیں کہ تو نے فقیری میں بے نیازی دی، تو نقصانات میں نقصانات کو دفع کیا، سہولتیں کے انتظامات کیے، سختیوں کو دور کیا، رنج و آلام کو برطرف کیا، بدن میں عافیت دی، دین حمد میں سلامتی دی ہے۔ اور یہ نعمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ اگر اولین و آخرین مل کر میری مدد کریں اور ان سب کا حساب کرنا چاہیں تو ہم حساب نہیں کر سکتے۔ تو پاک و پاکیزہ ہے اور بلند و برتر، تو رب کریم و عظیم و رحیم اور تیری نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تیری نعمتیں نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں۔ پروردگار محمد آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہم سب کے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے اور اپنی اطاعت سے نیک وقت بنا دے کہ تو پاک و بے نیاز اور وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا تو مضطر لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو دفع کرتا ہے، ستم رسیدوں کی فریاد رسی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقیروں کو غنی کر دیتا ہے، دل شکستہ دل کو جوڑ دیتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بوڑھوں کو مدد پہنچاتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اور تجھ سے بالا تر کوئی صاحب طاقت
طاقت نہیں ہے، تو خدا اعلیٰ و کبیر ہے۔ اے پابستہ زنجیر اسیروں کو رہائی دینے والے، اے کم سن بچوں کو روزی دینے والے، اے خود اے خوف زدہ طالبان پناہ کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا کوئی شکریہ اور جس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں ہے، محمد آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آج کی شام ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کیا ہے، ظاہر نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفیہ، دعاؤں کی استجابات، نیکیوں کی قبولیت، برائیوں کی پردہ پوشی۔ تو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، اور ہر شے پر قادر و قدیر بھی۔ خدایا جس جس کو پکارا جاتا ہے ان میں تو سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو لبیک کہتے ہیں ان میں تو سب سے جلدی قبول کرنے والا ہے، ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم، اور ہر عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والا، ہر مشغول سے زیادہ سننے والا، اور دنیا و آخرت کا رہنما و رحیم۔ تیرا جیسا کوئی قابل سوال نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں ہے۔ ہم نے تجھے پکارا تو تو نے قبول کیا، تجھ سے مانگا تو تو نے عطا کیا، تیری طرف رغبت کی تو تو نے رحم کیا، تجھے پر بھروسہ کیا تو تو نے نجات دی، تیری پناہ مانگی تو تو اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ خدایا اپنے بندے اور اپنے رسول و نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل فرما، ہر عطا کو خوشگوار بنا، ہمارا نام شکر گزاروں میں شامل کر لے، نعمتوں کو یاد رکھنے والوں میں درج فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ خدایا اے وہ پروردگار جس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی ہیں، اور جس کے اختیارات کے ساتھ قہاری بھی ہے، جس نے عاصیوں کی گناہگاروں کی پردہ پوشی کی ہے، استغفار کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے، اے طلبگاروں اور رغبت کرنے والوں کی منزل آخر، امیدواروں کی امید، ہم آجگار شے پر، ہر شے پر عالمی احاطہ رکھنے والے، اور عذر خواہری پر رفعت و رحمت و تحمل و مظاہرہ کرنے والے، خدایا ہم اس شام کے وقت تیری طرف متوجہ ہیں، جسے تو نے باشرف و بعظمت قرار دیا ہے، ہمارا وسیلہ تیرا رسول، تیری مخلوقات کا منتخب ترین بندہ، تیری وحی کا امین، تیرے ثواب کی بشارت دینے والا، تیرے عذاب سے ڈرانے والا، اور روشن جزا اور روشن چراغ پیغمبر، جس کے ذریعے تو نے مسلمان بندوں پر انعام کیا ہے اور اسے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ خدایا محمد آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔
فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے اللہ خدایا عظیم حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین اور طاہرین پر رحمت نازل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور اپنی معافی اور مغفرت کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما تیری طرف تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں اور فریادیں بلند ہیں لہذا آج کی شام ہمیں ہر اس نعمت کے حصے دار قرار دے جسے تو اپنے بندوں پر تقسیم کر رہا ہے اور جس نور سے ہدایت کر رہا ہے اور جس رحمت کو نشر کر رہا ہے اور جس برکت کو نازل کر رہا ہے اور جس لباس عافیت سے پردہ پوشی کر رہا ہے اور جس رزق میں وسعت دے رہا ہے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم خدایا ہم اس وقت واپس جائیں تو کامیاب نجات یافتہ نیک عمل بہرور اور فائز امور واپس جائیں ہمیں مایوس رحمت نہ قرار دینا اور اپنی رحمت سے خالی نہ رکھنا ہماری امید محرومی کا شکار نہ ہو جائیں اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے الگ نہ رکھنا جس عطا کی امید رکھتے ہیں اس سے مایوس نہ جائیں اور تیری بارگاہ سے نامراد واپس نہ جائیں اپنے دروازے سے ہمیں واپس نہ ہٹا دینا کہ تو بہترین بخشش کرنے والا اور بلند ترین و کرم کرنے والا ہے ہم تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ متوجہ ہیں اور تیرے محترم مکان کا دل سے قصد رکھتے ہیں ان کے مناسک میں ہماری مدد فرما ہم سب کو حج سے مشرف فرما اور روضہ امام حسین کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرما اور جو لوگ حج میں ہیں مومنین اور جو کربلا میں ہیں ان کی زیارت اور حج کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے جس پر ذلت و حقارت کے نشانات لگے ہوئے ہیں لیکن پروردگار ہم نے مانگا ہے وہ کچھ جو کچھ اسے آج کی شام ہمیں عطا فرما دے جس کام کے لیے ہمیں تجھے پکارا ہے تو اس کے لیے کافی بن جا تیرے علاوہ کوئی اور کافی نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے تیرا حکم نافذ اور تیرا علم محیط اور تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما اور ہمیں اہل خیر میں داخل فرما خدایا اپنے جود و کرم سے ہمارے لیے عظیم ترین اجر قرار دے بہترین ذخیرہ ثواب و دائمی سہولت و رفعت کو لازم قرار دے لے
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ہلاک ہونے والوں میں نہ قرار دینا، اپنی رحمت و رافت کا رخ ہماری طرف سے موڑ نہ دینا، اور تو رحم و رحیم و خیر الغافرین ہے۔ خدایا آج کی شام ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے سوال پر تو نے عطا کیا ہے، اور جن کے شکریہ پر تو نے اضافہ کیا ہے، جن کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور جن کے گناہوں سے جدائی تو نے کر دی ہے اور انہیں معاف کر دیا ہے، اے صاحب جلال و اکرام، خدایا ہمیں پاکیزہ بنا دے، ہماری مدد فرما دے، ہماری فریادیوں ہماری فریاد و آوزاری پر رحم فرما دے، اے اللہ اے میرے معبود، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اے بہترین اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ اللہ جس پر مخلوق کی بندشیں جس پر مخلوق کی بندشیں اور آنکھوں کے اشارے مخفی نہیں، جو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور سینے کے اندر جو حالات ہیں ان سے بھی باخبر ہے، اس کا علم سب سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کا حکم ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور مخالفین کے لیے اقوال و تصرفات سے بہت زیادہ بلند و برتر ہے، ساتوں آسمان و تمام زمینوں اور دونوں کی مخلوقات سب تیری تسبیح کرتی ہے، ہر ذی روح کائنات تیری تسبیح کرتی ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، اور بزرگی اور برتری بھی تیرے ہی لیے ہے، تو صاحب جلال و کرام اور مالک فضل و انعام ہے، تیری نعمت عظیم ترین، اور تو جود و کریم اور رؤوف اور رحیم ہے، پروردگار ہمارے لیے رزق حلال میں وسعت فرما، ہمارے بدن اور دین دونوں میں عافیت عطا فرما، ہمیں خوف میں امان و امان عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرما، ہمیں اپنی تدبیر کا نشانہ نہ بنا، اپنے عذاب میں نہ کھینچ لینا، ہم کسی دھوکے میں نہ رہنے پائیں، اور جنات و انسان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اس
کے بعد حضرت نے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اس عالم کے آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر دی اور یہ فقرات آپ کے زبان پر جاری تھے: اے سب سے بہترین سننے والے اور سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، اے سب سے زیادہ تیز حساب کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار، میں تجھ سے ایسی حاجتیں طلب کر رہے ہیں کہ اگر تو انہیں پورا کر دے گا تو باقی ساری باتوں کو رد کرنا بھی میرے لیے مضر نہ ہوگا، اور اگر تو نے اسے رد کر دیا تو باقی باتوں کا قبول کر لینا بھی میرے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور وہ یہ ہے کہ میری گردن کو، ہم سب کی گردن کو آتش جہنم سے آزاد فرما۔ تیرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے ملک اور تیرے ہی ہر شے، اور تو ہی ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، دعا مانگے اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے۔ اے میرے معبود، ہم سب کے والدین کو جو جو بیمار ہیں سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے معبود، ہم سب کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود، ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما، اور جو تو نے روزی دی ہے اس میں وسعت عطا فرما۔ اے میرے معبود، ہم سب کو کربلا معلیٰ اور حج بیت اللہ سے مشرف فرما۔ اے میرے مالک، ہم سب کے سب سے اہم دعا اس وقت یہ ہے کہ ہم سب کے امام زمانہ حضرت حجت حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کا شمار ناصرین امام فرما۔ صلوات بر محمد آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فریاد از غریبی و بیار یہ حسین، وزنا لہائے دم و دم و زار یہ حسین۔ یہ روز عرفہ ہے، زیارت ابا عبداللہ الحسین کی سب سے زیادہ فضیلت اسی روز کو قرار پائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آج کے روز اللہ حاجیوں کی دعائیں بعد میں سنتا ہے، زائرین حسین کی دعائیں پہلے سنتا ہے۔ حاجیوں پر بعد میں نگاہ کرم ڈالتا ہے، زائرین حسین پر پہلے نگاہ کرم ڈالتا ہے۔ اور آج ہی کو یہ دعائے عرفہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ دعائے عرفہ جس کی تلاوت آپ کر رہے تھے، یہ دعائے عرفہ جس کی تلاوت آپ سن رہے تھے، یہ ان لبوں سے نکلی ہے کہ جن کو امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں یہ کہہ کے سلام کیا کہ سلام ان ہونٹوں پر جنہیں تلواروں سے کاٹ، سلام ان ہونٹوں پر جنہیں تیروں کی نوکوں نے چھلنی کر دیا۔
یہ اس مظلوم کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا ہے کہ جو تشنہ لب حسین کہلاتا ہے. یہ اس مظلوم کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا ہے جس کا گھر لٹنے والا مہینہ آنے کو قریب ہے. جس مہینے میں زہرا کا بھلا گھر لٹ گیا وہ قریب آنے کو ہے. وہ دن اگلے مہینے کا ہے کہ جب علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا. وہ دن اگلے مہینے کا ہے کہ جب عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے. عزیزو محرم آنے میں تو مہینہ باقی ہے مگر آج حسین کا سفیر مار ڈالا گیا. آج کا دن وہ ہے کہ ہم آپ دعا پڑھ رہے ہیں. یہی وقت تھا کہ جب چاروں طرف سے مسلم ابن عقیل کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی تھی. منظر وہی تھا کربلا والا کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر, قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. یہی منظر کوفے کی گلیوں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک مسلم ابن عقیل وہ ہزاروں کا مجمع, وہ مسلم ابن عقیل کے جو رات گزری توا کے گھر میں گزاری, جب صبح لشکر کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی, امامہ سر پر رکھا, نیام سے تلوار کو بے نیام کیا, کاندھے پر عبا ڈالی. توا نے کہا شہزادے کہاں جاتے ہو؟ آواز دی مومنہ تو نے جو ہمیں پناہ دی اس کا حجر سیدہ زہرا عطا فرمائے گی. تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے, اس کا حجر روز قیامت ملے گا. دیکھتی نہیں ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے. توا دامن سے لپٹ گئی. فرمایا آپ فرزند رسول کے سفیر ہیں, میں آپ کو گھر سے باہر نہ جانے دوں گی. عجب جملہ کہا کہ اگر میں گھر کے اندر رہا تو دشمن گھر کے اندر آ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ تیری بے پردگی ہو. اے عقیل کے غیرت دار بیٹے, اے عباس کے غیرت دار بھائی, اے حسین کے غیرت دار سفیر, ایک ضعیفہ کے پردے کا اتنا خیال ہے. یہی کوفہ ہوگا جب علی کی بیٹیاں بے وقرا چادر بنائی جائے گی. عزیزو و ملیت تمام ہو گئی. اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم اسی روز حرم سرکار سید الشہداء میں ہوں, زیارت حسین کا شرف بھی حاصل کریں, دعائے عرفہ کے ذریعے اپنی حاجات کی تکمیل بھی کریں اور مسلم ابن عقیل کا پرسہ بھی دیں. وہ مسلم ابن عقیل سارے مصائب آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے گرفتار کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو پسے گردن سے بندھوایا اور دارالامارہ کی چھت پر بھیجا. دارالامارہ کی چھت پر مسلم کے سر کو قلم کیا گیا, دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو زمین پر گرایا گیا. ارے دو شہید ہیں کہ جو گرے تو ہاتھوں کا سہارا نہ تھا. ایک کوفے میں حسین کا سفیر, ایک کربلا میں حسین کا علمدار, کہ جب عباس گھوڑے سے گرے تو کوئی سہارا سر کے بل زمین پائے. حسین نے مرثیہ پڑھا یا آخی عباس اللہ. ماتم حسین, ماتم حسین, ماتم حسین. واویلا سد واویلا جناب مسلم مارے گئے بے خطا, مارے گئے بے خطا, مارے گئے بے خطا. شہید راہ خدا, شہید راہ خدا, شہید راہ خدا. کوفیوں نے کی دغا, کوفیوں نے کی دغا, کوفیوں نے کی دغا. آئے جناب مسلم یا حسین, 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 حسین. اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, وعلی الارواح التي علت بفنا
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي وممات محمد وآل محمد. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. السلام عليك يا مولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك بنت أمير المؤمنين. السلام عليك بنت حسين الشهيد. السلام عليك يا مسلم بن عقيل وهاني بن عروة ومختار ثقفي والحر شهيد رياحي. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء السلطان العرب والعجم يا ابا الحسن يا علي بن موسى رضا روح جسم الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك سهل الله مخرج ظهورك واجعل من أمانه وأنصاره ومحبيك وشيتك وزوار كربلاء ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد. أقام مرزا مسلم صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد